السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ساتھیوں، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے رجال الغیب کے بارے میں۔ چند ساتھی اس بارے میں رابطہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رجال الغیب سے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں اور کس طرح نہیں۔ تو اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہے کہ جس طرح ہم موکلات سے کام لے سکتے ہیں تو اسی طرح رجال الغیب سے بھی اسی طرح ہم کام لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیے کہ رجال الغیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے وہ مخلوق ہیں، یہ آپ کے ساتھ تعاون اس طرح کریں گے اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے پیٹھ پر سوار ہوں تو آپ ان کو پیٹھ پر سوار ہونے کے لیے پہلے دعوت دیں گے، جس طرح کہ ہم نے پہلے ایک ویڈیو کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ اس کو یہ جو رجال الغیب ہیں ان کو آپ نے دعوت دینا ہے پہلے تو جس طرف جو تاریخ ہے، مثلاً آج اسلامی تاریخ 5 ہے تو 2 رجال الغیب کے 2 جہت دیے ہوئے ہیں، ایک رجال الغیب جہت مفید، ایک رجال الغیب جہت وہ خالی لکھا ہے۔ تو اب جہاں پر مفید لکھا ہے تو اس طرف آپ نے مفید کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے، اور جو جہت رجال الغیب ہے اس طرف آپ نے پیٹھ کرنا ہے، لیکن سلام سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کر ہاتھ کا اشارہ سامنے کریں گے، اور پھر وہ جو رجال الغیب والی دعا ہے اس ویڈیو میں ہم نے دی ہے، باقاعدہ پڑھ کر بھی سنائی ہے، تو وہ آپ نے کھڑے ہو کر ان کو پر پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس طرف پیٹھ دے کے بیٹھنا ہے۔ اب آپ عمل کریں گے تو رجال الغیب آپ کے پیٹھ پر آ جائیں گے سوار ہو کر، آپ جو لکھیں گے پڑھیں گے اس میں آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یعنی آپ ان سے کام لے سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آپ ان کو پکڑ کر بھئی عام موکلات جیسے قید کرتے ہیں پھر ان سے کام لیتے ہیں، اس طرح یعنی آپ ان سے کام نہیں لے سکتے، بس آپ عمل پڑھیں گے اس میں آپ کا وہ مدد کریں گے۔ حضرت شیخ ماجد کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے شیخ سلیمان کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا کہ فلاں پہاڑ ہے اس کے پیچھے جاؤ، 3 آپ کو رجال الغیب بیٹھے ہوئے ملیں گے، ان سے جا کر میرا سلام کہو، اور پھر انہیں کہو کہ تم کو کیا چاہیے، تم لوگوں کو جو کھانا ہے وہ بتا دو۔ تو کسی نے بتایا کہ مجھے انگور چاہیے، اور ایک نے بتایا مجھے انار چاہیے، اور ایک نے کہا مجھے سیب چاہیے۔ تو واپس آ کر میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا، شیخ سلیمان کہتے ہیں، تو شیخ ماجد کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ ہے کہ تو فلاں جنگل میں جا، وہ وہاں ان کے گھر کے قریب ہی تھا، وہاں پر ایک درخت ہے، ان کو بتایا کہ فلاں فلاں وہ نشانیاں بتائیں، اس طرح کا کہ درخت ہے۔ شیخ سلیمان کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ تھا کہ وہ درخت تو سوکھا ہوا ہے کئی دنوں سے، وہ ٹائم میں ہوا ہے ایک، لیکن پھر والد صاحب کے حکم پر وہ گئے وہاں پر، دیکھا کہ واقعی وہ درخت بھی سبز ہے، اس پر سبزہ لگا ہوا ہے، اور اسی درخت پر سیب بھی ہے، انار بھی ہے، انگور بھی ہے، جس طرح آپ حضرت نے فرمایا تھا ان کو توڑ کر پھر ان کی بارگاہ میں لے جانا۔ تو اب شیخ سلیمان کہتے ہیں میں نے تینوں چیزیں توڑ لی اور میں نے جا کر ان کو پیش کیے۔ اب انار والے نے بھی انار کھا لی، اور انگور والے نے بھی انگور کھا لی، اور سیب والے نے یہ کہہ کر مجھے سیب واپس کر دیا کہ اس سے تم کھاؤ، میں نہیں کھاتا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ 2 جو رجال الغیب تھے وہ اڑ کر آسمان کی طرف چلے گئے ہیں تیر کی طرح، اور یہ وہیں بیٹھا رہا، نہیں اڑ سکا۔ تو میں آ کر یہ ماجرا اپنے والد صاحب کو بتایا، تو اتنے میں وہ 2 رجال الغیب اڑ گئے، تو وہ واپس آئے اور اس کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ شیخ ماجد کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اور وہ ان کے پاؤں میں گر پڑا، تیسرا رجال الغیب، کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کا تحفہ قبول نہیں کیا، مجھے معاف فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تمہیں کس چیز نے روکا ہمارے کرامت قبول کرنے سے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ نے اس سیب کو کاٹا، ایک حصہ اس کو دیا کھانے کے لیے، ایک شیخ سلیمان کو دیا، ایک خود کھایا، اور باقی ایک حصہ ان دونوں کو دے دیا۔ اب جو ہی انہوں نے سیب کھایا نا، تو ان کے پیٹھ پر آپ نے
دست مبارک رکھا اور کہا کہ اب جاؤ، تو وہ بھی ان کے ساتھ اڑ کر ہوا میں چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کرامت سے نواز دیا۔ تو اس طرح یعنی کہ شیخ ماجد کردی نے جب ان کو یہ نوازا تو پھر بیٹے نے کہا شیخ سلیمان نے، ابا جان یہ رجال الغیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ کبھی کس کونے میں ہوتے ہیں کبھی کس کونے میں، تو یہ ان کا کام ہے، یہ جگہ جگہ پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہاں جو ان کا کام ہے وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ ہے رجال الغیب کا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔